اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ حضرات محترم، اللہ مالک نے حضرت انسان کو اگر دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے تو اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی ہدایت، اس کی رہنمائی، اس کی ٹیچنگ کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء کو مختلف وقتوں میں مختلف قوموں کے اندر مبعوث فرمایا۔ ہر نبی کی آمد کا مقصد ایک ہی تھا کہ جو اس امتحان میں حضرت انسان مبتلا ہے، اس امتحان میں اس کی رہنمائی کی جائے تاکہ یہ کامیابی اور اللہ کے ہاں یہ عزت اور عظمت کے ساتھ پیش ہو۔ جن لوگوں نے انبیاء کی رہنمائی کو قبول کیا، دنیا میں بھی عزت ان کا مقدر بنی اور آخرت کی کامیابی بھی ان کے نصیب میں آئی، اور جن لوگوں نے انبیاء کی مخالفت کی، ان کی بات کو نہ مانا، اپنی خواہش کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کی، ہمیشہ وہ دنیا میں بھی ناکام و نامراد رہے اور آخرت میں ان کے لیے ایسے عذاب ہیں کہ العیاذ باللہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج کی مجلس میں آپ کے سامنے یہی بات عرض کرنی ہے کہ اللہ نے اپنے انبیاء کی صداقت کے لیے انہیں معجزات عطا کیے، کچھ ایسی خبریں دی جو پہلے زمانوں کی تھی، اور کچھ ایسی باتیں بھی بتائی جو آنے والے دور کے لیے تھی۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو سن کے کہانی تصور کیا وہ برباد ہو گئے، اور جن لوگوں نے ان کو اللہ کی طرف سے حکم سمجھ کے اگر وہ بات ان کے بچنے کی ہے تو اس سے بچتے رہے تو وہ انسان اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ ہم سے پہلے ایک قوم بنی اسرائیل، جسے آج یہود کہتے ہیں، ان کے ایک نبی نے اللہ کا ایک فیصلہ قوم کے سامنے سنایا، جس کا تذکرہ سورۃ بنی اسرائیل کے اندر آتا ہے، 15واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 4 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اے بنی اسرائیل، تمہارے متعلق ایک فیصلہ کر دیا ہے میں نے۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اگر اسی طرح فساد تم مچاتے رہے، اپنی من مرضی سے اپنی زندگی بسر کرتے رہے، احکامات میں انبیاء کی مخالفت کرتے رہے، یہ ایک زمین کے اندر فساد کی صورت ہوتی ہے۔ کہا اگر ایسے کیا تو وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، میں ایک سخت گیر قوم تم پہ مسلط کر دوں گا۔ بنی اسرائیل نے انبیاء کی اس بات کو ایک بات ہی سمجھا کہ انبیاء کہتے رہتے ہیں تم اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرو، لیکن اللہ کا وعدہ آ کے رہتا ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ ابراہیم میں فرماتے ہیں فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلًا۔ تم میں سے کوئی شخص یہ تصور بھی نہ کرے کہ جو میں اپنے نبیوں کی زبانوں سے بات بتاتا ہوں یا وعدہ کرتا ہوں اس کے خلاف کروں گا۔ ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب انہوں نے فساد سے باز نہ آئے، انبیاء کی مخالفت نہ چھوڑی، حرام و حلال کی تمیز نہ کی، امانت داری کا دامن چھوڑ دیا
اور قوم ایک دوسرے کے خلاف ہی چل پڑی، تو اس وقت اللہ رب العزت نے ان پہ ایک قوم مسلط کی۔ عراق کا ایک حاکم تھا بخت نصر، اور ان کی فطرتاً یہ ایسے تھے جس طرح بھیڑیا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں جتنے بھی درندے ہیں یہ اپنا شکار کھا کے دوسروں کے لیے پرامن ہو جاتے ہیں، لیکن بھیڑیا ایک ایسا جانور ہے، اسے اگر بھوک ہو یا نہ ہو، یہ پیٹ بھرا بھی ہو تو یہ کسی ریوڑ میں داخل ہو جائے تو سب کو پھاڑ دیتا ہے۔ بالکل ان کی فطرت ایسی تھی۔ یہ بخت نصر، اس نے بیت المقدس پہ حملہ کیا، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، میں نے اپنے بندوں میں سے بڑے سخت گیر بندے ان پہ مسلط کر دیا۔ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، پہلی بات اُولی بَأْسٍ شدید، اس نے بڑی سخت اذیتیں دی۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ پہلے اس نے قتل عام کیا، اس کے بعد جب اس سے دل بھر گیا تو خندقوں میں آگ لگا کے آگ میں ڈال دیا، جب اس سے بھی دل بھر گیا تو پھر سمندروں میں ریت کے بوروں کے ساتھ باندھ کے پھینک دیا۔ جو یہودی وہاں سے بھاگ کے نکل گیا وہ نکل گیا، وگرنہ انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا تھا۔ اللہ کا وعدہ آ گیا۔ یہ بات مجھے اور آپ کو بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کچھ وعدے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتائے ہیں، اگر ہم ان معاملے میں بھی سنجیدگی اختیار نہیں کریں گے تو اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ بھی وہ معاملہ نہ ہو جائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ایک پھر اللہ رب العزت نے دوبارہ انہیں یہ سلطنت دی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے پھر اپنے رویے کو اسی طرح رکھا۔ پھر دوسری دفعہ روم کا ایک بادشاہ تھا انٹیوکس، اس کا ایک جرنیل تھا ٹیٹس، اس نے حملہ کیا اور اس نے اس سے بری حالت کی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ان کی مذہبی کتابیں، حتیٰ کہ تورات کو ٹھوکروں پہ اڑا دیا، اور اللہ نے کہا یہ تمہاری کرتوتوں کے سبب ہوا ہے، وگرنہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں اتنی سخت سزا دی، العیاذ باللہ۔ یہ بیت المقدس کی کیفیت یہ ہوئی کہ 600 سال کے بعد اللہ کے ایک نبی عزیر علیہ السلام جب یہاں سے گزرے، اس کا تذکرہ سورت بقرہ کے اندر 3 پارے میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، انہوں نے اس ویران برباد شہر کو دیکھا جہاں ہر طرف موت کے سناٹے ہیں، لوگوں کے پنجر پڑے ہوئے ہیں، کوئی جانور کوئی پرندہ درندہ نظر نہیں آتا، ہر طرف لاشیں بکھری پڑی ہیں اور مکان اور ہر چیز جلی پڑی ہے۔ تو او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، جب انہوں نے یہ سارا منظر دیکھا تو بے اختیار اللہ سے کہنے لگے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، اے اللہ تو ان کو دوبارہ کیسا زندہ کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میں پریکٹیکلی بتاتا ہوں کیسے کروں گا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، انہیں 100 سال کے لیے موت دے دی۔ ثُمَّ بَعَثَ، پھر اٹھایا اور پوچھا کم لبثت، کتنی دیر یہاں ٹھہرے؟ کہنے لگے لبثت یوما او بعد یوم، اے اللہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا؟ اللہ نے فرمایا نہیں، بل لبثت 100 عام، تم تو 100 سال سے یہاں پڑے ہو۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اب اللہ کی قدرت دیکھنی ہے تو دیکھو کہ تمہارا کھانا بسا بھی نہیں ہے، 100 سال گزر گئے، لم یتسنہ، تیرا کھانا بسا بھی نہیں۔ وانظر الی حمارک، اور اپنی سواری کی طرف دیکھ جس کی ہڈیاں بھی بکھری ہوئی ہیں۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها، اب دیکھ میں کیسے زندہ کرتا ہوں۔ ان کے سامنے اس گدھے کی اللہ کے حکم سے ہڈیاں جڑنی شروع ہو گئی، پھر ان پہ گوشت چڑھ گیا، پھر اس کے اوپر سکن آ گئی، اور بے اختیار کہنے لگے وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اے اللہ میں جان گیا ہوں تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے یہ تاریخ کی باتیں ہمیں قرآن کریم کے اندر بھی بتائی کہ امت محمد الرسول اللہ، امت اسلام جو پیشین گوئیاں ان کے نبی نے ان کے متعلق کی ہے، ان کے متعلق بھی غور کریں۔
یاد رکھیں کچھ پیشین گوئیاں ایسی ہیں جو نبی کریم نے سابقہ امتوں کے متعلق کی تھی۔ میں نے جو آیت آغاز میں آپ کے سامنے پڑھی، یہ سورۃ ہود کی آیت نمبر 49 ہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام، جن کا زمانہ ہزاروں سال پرانا، اور یہ قبل تاریخ کا زمانہ ہے، جب تاریخ لکھنے کی سوچ بھی کسی کو نہیں آئی تھی، یہ قبل از تاریخ زمانہ ہے۔ اس زمانے کی بات کسی کو کیسے علم ہو سکتی ہے؟ اللہ نے نوح علیہ السلام کا سارا واقعہ تذکرہ کیا سورۃ ہود کے اندر، پھر ان کے بیٹے کا ان کے ساتھ مکالمہ، پھر ان کا غرق ہونا اور دوسرے لوگوں کو بچا لینا۔ اللہ رب العزت نے یہ سارا واقعہ تذکرہ بیان فرمانے کے بعد اللہ اپنے حبیب کریم کو کہتے ہیں تلک من انباء الغیب، اے میرے پاک پیغمبر، یہ وہ بات تھی جو تم نہیں جانتے تھے، جو بالکل تاریخ کے اوراق پہ غائب تھی، جسے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ نوحیھا الیک، میں نے آپ کی طرف وحی کر کے یہ ساری بات بتائی ہے۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومک، نہ اس واقعے کو آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی، اور جب بتایا اس لیے کہا فاصبر، صبر کر، ان العاقبۃ للمتقین۔ اس میں ایک بہت بڑی دھمکی تھی ان کے لیے جو رسول اللہ کی مخالفت کر رہے تھے، کہ ایک ایسی قوم جن کے سامنے ان کے نبی نے 950 سال دعوت تبلیغ دی اور ان کے سامنے راہ حق بیان کی، انہیں اس امتحان میں کامیاب کرنے کے لیے انسان کو عزت اور شرف سے ہمکنار کرنے کے لیے انہوں نے قوم کے سامنے کیا کچھ نہیں کہا۔ ہر نبی نے بڑی لجاجت سے اپنی قوم سے کہا وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کچھ مانگتا نہیں ہوں، میرا کوئی تقاضا نہیں ہے تم سے، میں تو ان اجری الا علی اللہ، جو کچھ کرتا ہوں اس کا بدلہ اللہ سے لوں گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج دیکھیں کوئی ایسی نبی کی زبان سے پیشین گوئی نکلی ہو وہ پوری نہ ہوئی ہو، ایسا ممکن ہی نہیں۔ آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتہائی سخت حالات، جب ان کی قوم انہیں اذیتیں تکلیفیں دے رہی تھی، انہوں نے نبی کریم کی آمد سے 650 سال پہلے یا 570 سال پہلے ایک پیشین گوئی کی تھی کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جن کا نام من بعد اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ کیا وہ رسول آئے یا نہیں آئے؟ وہی احمد جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ نے انہیں سارے انبیاء پہ شرف اور عزت عطا فرمائی، اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کا امتی بنایا۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ پہلی اقوام کی باتیں سن کے انہیں کہانیاں تصور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ اللہ مالک نے یہ ساری باتیں اس لیے بتائی کہ اے امت اسلام، تم اپنے نبی کی مخالفت نہ کرنا، بلکہ ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے واضح طور پہ یہ فرما دیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تمہیں اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تمہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے یا دردناک عذاب میں نہ ڈال دے۔ تو اس لیے میرا اور آپ کا مفاد اس میں ہے کہ اللہ نے جس نبی کو ہماری ہدایت، جس نبی کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، جس نبی کے متعلق اللہ نے گواہی دی یہ نبی اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے پیار کرتا ہے، اور اس نبی نے جو کچھ کہا ہمیں اس پہ کان دھرنا چاہیے۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، اس کے بعد پھر میرے بعد کا زمانہ یعنی تابعین کا، پھر اس کے بعد تبع تابعین کا۔ یہ وہ زمانے تھے جب مسلمان امانت دار تھے۔ کوئی مسلمان تاجر کسی منڈی میں سامان لے کے اترتا، لوگوں کو پتہ چلتا ایک مسلمان تاجر سامان لے کے آیا، لوگ مکھیوں کی طرح اس پہ امنڈ آتے، کیونکہ ان سے دھوکے کی امید نہیں۔ مسلمان کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ اللہ رب العزت نے امانت داری کو دل کی گہرائی میں رکھا ہے، اور اس امانت داری کی حفاظت دو چیزوں سے کر سکتے ہو، ایک قرآن کی تلاوت، اس کا تدبر، اس کو سمجھنا، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہمیشہ مد نظر رکھنا۔ یہ دونوں چیزیں اگر انسان کے اندر ہوں تو اس کے دل سے امانت داری نہیں نکلتی۔ لیکن آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا، ینام الرجل نومتا، انسان رات کو سوئے گا، فتقبض الامانۃ من قلبہ، اس کے دل سے امانت کو نکال دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ اللہ اس پہ زیادتی کرتے ہوئے نکالے گا، اس کے کردار کی وجہ سے اس کی امانت اس کے دل سے نکل جائے گی۔ ایک دن ایک پوسٹ پڑھی جاپان کے متعلق کہ آپ جاپان کی سڑکوں میں پیسے بکھیر جائیں، کسی کی ضرورت نہیں ہوگی اٹھانے کی، یعنی اس قوم کے اندر امانت داری، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، اس کے باوجود امانت داری نے انہیں کس عروج پہ پہنچایا ہوا ہے، اور ہماری بددیانتی نے ہمیں کس ذلت میں پہنچایا ہوا ہے۔ اگر اللہ کسی کو منصب دیتا ہے تو وہ اپنے منصب سے امانت داری نہیں کرتا، حتیٰ کہ محراب و منبر پہ کھڑے ہونے والے لوگ بھی اپنے منصب سے امانت داری نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ میرے بھائیو، جب تک ہمارے پاس امانت دیانت تھی، اس وقت تک امت مسلمہ دنیا کی سب سے عظیم قوم تھی۔ جب امانت اور دیانت چھن گئی، ہمارا سب کچھ ہی چھن گیا۔ اور یہ بات 1400 سال پہلے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے بتا دی تھی کہ یہ معاملہ ہوگا، اس سے بچو۔ آج بھی میرے اور آپ کے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے دل میں امانت کو سنبھال لیں، جو اللہ نے ہماری دل کی گہرائی میں رکھی ہے اس کی حفاظت کریں، کسی کے حق کی طرف نہ دیکھیں۔ میری امت کے اندر ایک وقت آئے گا، جو پہلی قومیں تھیں ان کے اندر جو غلطیاں، جو خباثتیں تھیں نا، جس طرح ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر ہوتا ہے اس طرح ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا ذرعاً بذرعن، جس طرح ایک بازو دوسرے بازو کے برابر ہوتا ہے اس طرح ہو جائیں گے۔ حتیٰ لو سلکوا حجر ضب، اگر وہ کسی گوہ کے بل کے اندر اپنا سر ڈالیں گے تو یہ بھی ڈالیں گے۔ ایک حدیث میں بڑے سخت لفظ آتے ہیں، کہتے ہیں اگر ایک یہودی یا عیسائی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے گا تو میری امت کے اندر بھی ایسے ذلیل لوگ پیدا ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ یہ بدکاری کریں گے۔ یہ 1400 سال پہلے بات کہی تھی رسول اللہ نے۔ آج میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ہم گلہ تو بہت کرتے ہیں، اپنے اسلام کا احسان بھی بڑا جتلاتے ہیں۔ اللہ مالک نے تو 1400 سال پہلے جو کتاب نازل کی تھی اس میں کہا تھا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے رہنا کہ اللہ کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے یا دردناک عذاب میں نہ ڈال دے۔ اللہ ہم پہ رحم فرما۔ قلنا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی قوموں کے مطابق کس طرح ہوں گے ہم؟ کیا الیہود والنصارى، کیا یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح ہو جائیں گے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کس کے متعلق میں تمہیں بتا رہا ہوں، تم ان کی طرح ہو جاؤ گے، العیاذ باللہ۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا سیصیب امتی داء الامم، ان قریب میری امت داء الامم بن جائے گی۔ فقالوا،
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما داء الامم، داء الامم کیا ہوئے ہیں، یہ کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا العشر والبطر والتکاثر والتنافس فی الدنیا، فخر و تکبر، ہر شخص اس میں مبتلا ہوگا، اپنے ذات پہ فخر اور دوسری کی ذات پہ تان۔ یہ وتیرہ تھا یہود کا، کیا آج ہمارا نہیں ہے کہ ہم اپنی جس خاندان سے، جس قبیلے سے ہمارا تعلق ہے، ہم کہتے ہیں یہ سب سے بلند ہے اور دوسرے سب سے کمتر ہیں۔ داء الامم کہا فخر و تکبر ہو جائے گا، اور دوسرا اللہ کی رضا مطلوب نہیں، صرف یہ کہ دوسرے سے مال کے اعتبار سے بڑھ جائیں، ہر بندے کی دوڑی یہ ہو جائے گی۔ والتکاثر، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا الہاکم التکاثر، تکاثر نے تمہیں ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں پہ جا ملے۔ یہ تو خواہش ہے۔ آپ دیکھیں جن لوگوں کو اللہ نے عزتیں بخشی تھی نا، ان کی عزت کی کچھ وجہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ فقراء آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ امراء بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، یہاں تک تو ہم برابر ہیں، لیکن وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں، ہم خرچ نہیں کر سکتے، اس لیے وہ آگے بڑھ گئے، ہم کیا کریں؟ یہ غریب ہونا ہمارے بس میں تو نہیں ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ کروں کہ ان کے خرچ کرنے سے زیادہ اللہ تمہیں اجر عطا فرما دے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اسی لیے تو آئے ہیں کہ ہم کسی سے نیکی میں پیچھے نہ رہیں۔ آپ نے فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، ان کے خرچ کرنے سے زیادہ اللہ تمہیں اجر عطا فرما دیں گے۔ اب وہ امراء، ان کے دل میں بھی نیکی تھی، انہوں نے دیکھا یہ پتہ نہیں انگلیوں پہ بیٹھ کے کیا گنتے ہیں، انہوں نے ٹو لگانی شروع کر دی۔ بالآخر پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خرچ کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، تو آپ نے فرمایا یہ کرو، خرچ کرنے سے زیادہ تمہیں اجر عطا فرما دے گا اللہ۔ انہوں نے بھی یہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب غرباء کو پھر یہ آیا کہ ہم پیچھے رہ جائیں گے، پھر وہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ انہوں نے تو یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ بھی پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ آپ نے پھر فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو عطا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو یہ نیکی کرنا اللہ کا فضل ہے، اور یاد رکھیں جسے اللہ نے دنیا کی سہولتیں دی ہیں پھر بھی وہ نیکی کرتا ہے نا۔ ایک عرب شاعر نے بڑا خوبصورت کلمہ کہا، کہتا ہے ما احسن الدین والدنیا اذا اجتمعا، اس سے خوش نصیب انسان کوئی نہیں جسے اللہ نے دنیا میں بھی فراوانی عطا کی ہے اور ساتھ دین کی نعمت بھی دی ہے۔ وَأَقْبَحَ الْكُفْرُ وَالْأَفْلَاسُ فِي الرَّجُلِ، اس سے بد نصیب بدبخت کوئی نہیں جس کے پاس دنیا کا مال بھی نہیں اور فقر کی زندگی اور کفر کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو اس لیے اگر اللہ نے آپ کو جتنی سہولتیں دی ہیں، ہمیں اتنا ہی فاسٹ ہونا چاہیے نیکی میں، کیونکہ آپ گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں، ایک شخص سائیکل پہ کر رہا ہے، اگر ہم دونوں منزل مقصود پہ برابر پہنچتے ہیں تو شاباش اس کو ہوگی، ہمیں نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس گاڑی تھی، ہمیں اس سے بہت پہلے پہنچنا چاہیے تھا وہاں پہ۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے پیشین گوئیاں فرمائی تھی، اس لیے فرمائی تھی کہ میری امت ان خباثتوں سے بچ جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے اللہ تیرے حضور ہم سب جمع ہیں، تیرے نبی نے کہا کہ جب
جمعے کی نماز کے لیے آیا جائے تو میں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو امانت اور دیانت کی نعمت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے دین سے محبت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو سچائی کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جھوٹ اور فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔